رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میرے نہایتی واجب الاحترام انتہائی خوش نصیب اور خوش بخت برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اپنی زندگی میں سے کچھ لمحے اپنے گھر میں آنے اور اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حضرات گرامی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ بندہ اگر 100 نوافل پڑھے وہ ایک طرف ہے اور ایک مسئلہ ایک آیت کریمہ سیکھ لے تو فرمایا یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. تو برادران اسلام، آج کا ہمارا موضوع ہے طہارت الپاکیزگی. اور ہمارا کوئی بھی عمل ہو اس کے پیچھے ہماری طہارت ہے. ہماری کیا ہے؟ ہم حج کرنے جائیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، ہم کچھ بھی کریں، اگر ہمارا جسم پاک نہیں ہے، اگر طہارت نہیں ہے، فرمایا نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، طواف بھی ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بندہ اپنی طہارت کو کامل بنائے، اپنی پاکیزگی کو کامل بنائے، پھر فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ لگائے، تو ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ رب ہماری عبادات کو قبول اور منظور فرما لے. اب آ جائے سب سے پہلے اللہ کا قرآن. رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. فرمایا بے شک اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ بات ہماری ہو رہی ہے جو سیکھ رہے ہیں اس چیز کو. کہا ان اللہ بے شک ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. پھر فرمایا ویحب المتطہرین، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بھی محبت کرتا ہے. یہ ہے ہمارے پروردگار کا فرمان. اب آ جائے نبی پاک صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا فرمان، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، آپ نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ. کیا فرمایا؟ مفتاح الجنت الصلاۃ. فرمایا یہ جو نماز ہے یہ جنت کی چابی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کی چابی ہے. آگے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةُ.
کیا فرمایا؟ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّہَارَہ، فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی فرمایا پاکیزگی ہے۔ جب بندہ ہو ہی نہ پاک، جب ہے ہی پلید، فرمایا وہ عبادت بھی رائے گاہ ہے، وہ ریاضت بھی رائے گاہ ہے، وہ طواف بھی رائے گاہ ہے۔ تو ہمارا مقصد، چاہے آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، جب ہم اسلام سیکھتے ہیں، ہمارے اندر جب اسلام سیکھنے کی طرف آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے ہمارے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور آج کا ہمارا مقصد ہے طہارت و پاکیزگی کورس۔ اب طہارت کیا ہے؟ فرمایا طہارت کے اندر سب سے بنیادی چیز، فرمایا یہ چیزیں شامل ہیں طہارت کے اندر۔ طہارت کے اندر استنجا بھی شامل ہے، طہارت کے اندر وضو بھی، بولتے جائے نا، طہارت کے اندر وضو بھی شامل ہے، طہارت کے اندر غسل بھی، طہارت کے اندر تیمم بھی شامل ہے۔ اب یہ چار چیزیں طہارت کے اندر شامل ہیں۔ اگر ان چار چیزوں کو، اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی وضو کیا کرنا، اللہ نماز قبول فرما دے گا، بس دھوئیں ہو جائے گا وضو، فرمایا نہیں، جب تک محمد مصطفیٰ کی ادا، آپ کی حدیث، اللہ کا قرآن، نبی کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، بندے کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ آ جاتے ہیں سب سے پہلے استنجا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب بیت الخلا ہے، یاد رکھیں ہمارا دین ایسا دین ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک، بلکہ قبر سے اٹھنے سے لے کر حشر تک، بلکہ حشر سے لے کر جنت تک، ساری رہنمائی اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کرتا ہے۔ چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ طہارت ہو، چاہے وہ والدین کے حقوق ہو، شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں، شرط یہ ہے ہم پڑھیں، شرط یہ ہے ہم سیکھیں۔ اب آ جائے طہارت میں، پہلی چیز ہے استنجا۔ پہلی کیا چیز ہے؟ استنجا۔ استنجا کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے آپ جدھر جا رہے ہیں وہاں جانے کا طریقہ، یہ بھی میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نے بتا دیا۔ سب سے پہلے دعا پڑھیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اب کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اب وہ دعا کیسے یاد کریں گے؟ یہ میں آپ کو یہاں پہ مسائل کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ تو ہمارا وہ جو پروردگار ہے وہ تمام زبانیں جاننے والا ہے۔ اگر عربی نہیں آتی، دل میں دعا پڑھ لو، اور میرے نبی پاک صاحب اولاد محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے بیت الخلا کے اندر جانے کی دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم، کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ احادیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھے اس پلیدگی سے اور شیطانوں کی، جنوں کی پلیدگی سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جو لیٹرین ہے، بیت الخلا ہے، وہ جنوں کی اماج گاہ ہے۔ وہ جنوں کی کیا ہے؟ اماج گاہ ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب اللہ کا نام لے کر بندہ بیت الخلا میں داخل ہوتا ہے، وہ شریر، جن اور ہر قسم کی نجاست پھیلانے والے آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں شیطان سے بچا۔ اب
پہلے دعا، اگر عربی نہیں آتی اردو میں مانگ لو، اردو نہیں آتی سریکی میں مانگ لو، یہ دعا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عربی یاد ہونی چاہیے۔ تھوڑا لوگ کہتے ہیں کہ ایویں تے قیمت پہنتی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پہندا ہے، کترے نوں موتی بنن نہیں قیداں وچ رہنا پہندا ہے۔ اب بندہ کہے کہ میں عاشق رسول بھی بنوں اور بندہ یہ دعائیں یاد نہ کرے، فرمایا پھر تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا رگڑا اپنے آپ کو لگاؤ۔ اب دعا مانگ لی، پھر جانے کا طریقہ فرمایا بایاں پاؤں اندر رکھو، بایاں پاؤں اندر رکھو۔ اس کے بعد فرمایا جب بیٹھنا ہے تو فوراً اپنا سطر ننگا نہ کرو، اپنا سطر۔ اب مرد اور عورت کی شرمگاہ، یہ ہمارا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ مسائل بتانا، یہاں نعرے لگوانا نہیں، مسائل بتانا۔ اب مرد کی شرمگاہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے؟ یہ جو میری ناف ہے، ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ ہے مرد کی شرمگاہ۔ یہ کیا ہے؟ جہاں بھی بندہ پھر رہا ہو تو اس کو لازمی بندہ ڈھانپ کر رکھے، یہ ہے مرد کی شرمگاہ۔ عورتوں کی شرمگاہ مکمل جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صدر ہوتا ہے۔ اب جب بیٹھنے کے قریب ہو تو آپ اپنی شرمگاہ کو ننگا کر کے بیٹھ جائے۔ پھر بیٹھنے کا طریقہ بھی حدیث میں آیا، فرمایا کہاں؟ فرمایا ابن ماجہ کو اٹھاؤ، فرمایا کعبے کی طرف نہ منہ کر کے بیٹھو نہ پیٹھ کر کے بیٹھو۔ کیا کہا؟ کعبے کی طرف نہ منہ کر کے بیٹھو نہ پیٹھ کر کے بیٹھو، باقی آپ جدھر مرضی منہ کر کے بیٹھو، کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اگر کعبہ ہے، کعبے کا احترام ہے، عزت ہے، جدھر بندہ سر کو جھکاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے، تو عاشق جدھر سجدہ کرتا ہے ادھر تھوکتا بھی نہیں ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کعبے کی طرف تھوکے ہم اس کو ولی بھی نہیں مانتے۔ یعنی اتنا تقویٰ، اتنی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اب پہلا کام کیا بتایا؟ بایاں پاؤں رکھنا ہے۔ کون سا رکھنا ہے؟ بایاں پاؤں۔ اور کبھی بھی قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ تیسری بات، اگر آپ کھلے میدان میں ہیں تو سورج کی طرف، چاند کی طرف بھی کوشش کریں۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ادھر بھی منہ نہ کرو، جدھر سے ہوا چل رہی ہو ادھر بھی منہ نہ کرو۔ ہوا چل رہی ہے، پیشاب کرو گے چھینٹے آئیں گے۔ اور مسلم سے بخاری شریف کی حدیث، میرے نبی پاک قبر سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، صدقے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے، آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا آقا وجہ بتاؤ۔ کیا کہا؟ وجہ بتاؤ۔ سونا نبی، لجپال نبی، آپ نے فرمایا ایک چغلی کرتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یوں ہاتھ باندھ کے صحابہ نے کہا آقا دارالشفا میں رہ کر میں بیمار کیوں رہوں؟ جب چارہ ہے تو میرا تو میں لاچار کیوں رہوں؟ کہا آقا جب پتا ہے اس کو بیماری ہے، یہ عذاب ہو رہا ہے، اس کا علاج بھی بتا دو۔ میرے پاک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، آپ نے یوں دو لکڑیوں کو اٹھایا، چار لکڑیوں کو اٹھایا اور ایک قبر پہ رکھا، دوسری کو رکھا، کہا جب تک یہ تر رہے گی اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، ان کا عذاب کم ہوتا رہے گا۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ ہم لوگ بعض سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کہیں ایسے کھولا نالا روڈ پہ بیٹھ گئے سائڈ پہ، میرے نبی نے دو بندوں پہ لعنت کی ہے، کہا یہ بندے ملعون ہیں جو راستے میں، جو کہاں پہ؟ راستے میں۔ اور پھر فرمایا دوسرا کام، فرمایا جو گزرگاہوں کے اندر پیشاب کرتے ہیں، لہذا ایسی جگہوں پر بھی پیشاب اور ایسی جگہ پر بھی پیشاب مت کریں جہاں سے چھینٹے آپ پر آتے ہو، جہاں سے کیا آتے ہو۔ اب کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ بیٹھنے تک۔ یہ میں نے پوچھنا بھی ہے ساتھ ساتھ،
جب بیٹھ جائے تو پھر فرمایا خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، نہ گنگنائیں، نہ کوئی مسائل سوچیں، نہ دین اور نہ ہی دنیا کی بات کریں، اور نہ ہی اپنی شرمگاہ کو دیکھیں، نہ اپنی گندگی کو دیکھیں، کیوں؟ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوسرا اب فرمایا جب ہو جائے پخانہ مکمل ہو جائے پھر کرنا ہے استنجا۔ کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے۔ اب ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پانی کے ساتھ بھی ثابت ہے، اور جو لکڑی جو آپ کے ڈھیلے ہیں، مٹی کے ڈھیلے ہیں، اس کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ وہ پاک تعداد ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، جتنے سے آپ صفائی کر سکتے ہیں کر لیں۔ اور افضل یہ ہے جب یہ آپ مٹی کے ساتھ کر لیں تو اس کے بعد پانی کے ساتھ دھونا افضل ہے۔ پانی کے ساتھ ہے دھونا افضل ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صاحب نوجوان محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ ہمیشہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔ اب یہاں پہ انگلیاں، یہ 3 انگلیاں استنجے کے لیے استعمال کریں۔ کتنے انگلیاں؟ یہ 3 انگلیاں آپ استنجے کے لیے استعمال کریں۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد بعض احباب کہتے ہیں جی ہم جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے بعد ہمیں قطرے محسوس ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ کو تو بیماری ہوتی ہے، لیکن کچھ کو یہ طریقہ بیٹھنے کا استنجا کرنے کا آتا نہیں ہے۔ اب وہاں بیٹھے فوراً اٹھے۔ اب جب بندہ اٹھے گا تو فرمایا کچھ وہاں پہ پیشاب ہوتا ہے وہ چلنے کے ساتھ نکلتا رہتا ہے، تو وہاں آپ بیٹھ کر میرے نبی پاک صاحب اولاد محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے غلاموں نے بتا دیا، فرمایا یہ جو آپ کا بایاں پاؤں ہے اس کے اوپر زور دے کر بیٹھے، اور دوسرا فرمایا کہ تھوڑا سا سانس کو بڑا کریں گے جو پیشاب رکا ہوا ہوگا وہ نکل جائے گا۔ اور شرمگاہ دھونی کیسے ہے؟ فرمایا جو پیشاب کی شرمگاہ ہے اس کو دھونے کا طریقہ ایسے ہے جیسے بکری کے تھنوں کو دھونے سے پہلے دھویا جاتا ہے پانی کے ساتھ، اس طرح جب آپ دھوئیں گے تو فرمایا یہ آپ کے پیشاب کا کوئی قطرہ اندر نہیں رہے گا، تھوڑا سا بندہ کھانس لیتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، جب اٹھ جائے باہر آئے تو نبی پاک صاحب اولاد محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کا فرمان پھر اسی پروردگار کی یاد کرو۔ حدیث پاک کے لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا غفرانک۔ کیا لفظ ہے؟ آسان، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اگر بات کریں تو غفرانک، اگر نہیں کریں گے غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یہ دعا ہے۔ یا آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتی ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، کہ اس بات اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا، مجھے عافیت بخشی۔ یہ دعا پڑھنے کا طریقہ، یہ ہے استنجا کرنے کا مکمل طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے استنجا صحیح طریقے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک